ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا صدق الله العظيم۔ 29واں پارہ سورۃ الدہر کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس سورے میں اور اس سے پہلے والے سورے میں کیا تعلق ہے اس کو بتایا گیا۔ اس سے پہلے جو سورہ ہے وہ سورۃ القیامہ ہے جس کی تفسیر ہو چکی ہے۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا انکار کرنے والوں کا اور اللہ پر ایمان نہ لانے والوں کا ذکر کیا اور ان کی کیا سزا ہوگی اس کو بیان کیا۔ اور اللہ کا ضابطہ ہے کہ جب غیروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اپنوں کا بھی اللہ تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جنت والوں کی جو تعریف کی ہے اور جنت والوں کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان انداز میں بیان فرمایا ہے جسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اس سورے کے شروع میں انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، انسان کیا تھا، کیسے ایک اس کا ڈھانچہ بنا، اس کو بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے صحیح اور غلط دونوں راستے بتائے ہیں اور اس کو اختیار دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو وہ شکر ادا کر کے ایمان لائے یا وہ ناشکری کر کے کفر کرے۔ دونوں راستے اللہ نے کھلے رکھے ہیں دنیا کی حد تک۔ اور جو کافر بنے گا اسے اللہ تعالی سزا دیں گے، اس کا ایک آیت میں ذکر آ چکا ہے۔ اب یہاں سے جو آیتیں پڑھی گئی ہیں آج، ان آیتوں میں جنت میں جانے والے لوگوں کی نعمتوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ذرا غور سے سنیں، کیسی عالی شان نعمتیں، کیسی بہترین جو ہے چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اگر دنیا کے اندر وقتی مصیبتوں کو جھیل لیا جائے اور دنیا میں آنے والی پریشانیوں کو اللہ کی تقدیر سمجھ کر برداشت کر لیا جائے، ایمان پر مضبوطی سے جما جائے، تو پھر اللہ ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں اس کو دیں گے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ ان الابرار، یقینا نیک لوگ، ابرار نیک لوگ، یقینا نیک لوگ۔ نیک لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، وہ نیک ہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو تو اس کو ہم بول دیتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے۔ دنیا کی حد تک اس کا کام اچھا ہوگا، دنیا کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وقتی طور پر تو کہہ دیا جائے کہ نیک ہے، ورنہ تو اصل نیکی ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی نیکی معتبر نہیں ہے۔ تو نیک لوگ، یقیناً نیک لوگ، یشربون، پیئیں گے،
من کأسن ایسے جام سے، ایسے برتن سے، کان مزاجھا کافورا جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی، جس میں کافور کی ملونی ہوگی، کافور کو اس پہ ملایا گیا ہوگا۔ جنت کی سب سے پہلی نعمت اللہ تعالی بتا رہے کہ جنت میں جو ہے جانے والے لوگوں کو اللہ تعالی کیا کریں گے؟ پلائیں گے۔ کیا پلائیں گے؟ جام۔ جام بولے تو وہ جام نہیں جو ہم کھاتے، شراب کے برتن کو، جس میں شراب ڈلی گئی ہو اس برتن کو بھی جام بولتے۔ جام ایک بریڈ پہ لگا کے کھانے والا جام ہے، وہ ایک انگلش کا ہے، ایک اردو کا ہے، لیکن اچھی اردو کے اندر جام کس کو بولتے ہیں؟ اس برتن کو جو شراب کے لیے ہو اور اس میں شراب ڈالی گئی ہو، شراب سے خالی ہو تو بھی اسے نہیں بولتے، جام بول کے نہیں بولتے، صرف شراب کے لیے۔ جیسے آج کل کانچ کے گلاس آتے، شراب پینے والے لوگ جو ہے کانچ کی ایک خاص قسم کی گلاس وہ لے کے اس میں شراب پیتے، تو وہ خالی گلاس کو بھی جام نہیں بولتے، اس کے اندر شراب ڈل کے ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ کأس، جام۔ تو یقیناً نیک لوگ ایسا جام پیئیں گے، ایسی شراب پیئیں گے جس میں ملایا گیا ہوگا کس کو؟ کافور کو۔ تو سب سے پہلے جنت کی ویلکم ڈرنک کیا ہے؟ شراب۔ جنت کی ویلکم ڈرنک کیا ہے؟ شراب۔ آج دنیا والے جو بھی ادب سیکھتے ہیں وہ قرآن سے ہی سیکھتے ہیں۔ آپ پلین میں جاؤ یا کہیں بھی بڑی بڑی پارٹیوں میں بڑے لوگوں کے یہاں جاؤ تو پہلے لا کے بریانی نہیں رکھتے، سب سے پہلے ڈرنک دیتے ہیں، ویلکم ڈرنک۔ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہے اس کا، شادی میں گئے تو اچھی بھوک لگنا بول کے ایک ڈرنک، وہ پی لے کے 2-4 منٹ تک بریانی کا انتظار کرتے رہے، حریص کا انتظار کرتے رہے، تو 5 منٹ کے بعد جب کھانا آئے گا تو اس ڈرنک کو پینے سے وہ پہلے کا جو اندر ہے وہ گل جا کے ڈکارا نکلتے اور آدمی نیکسٹ آنے والے کھانے کے لیے بالکل تیار رہتا۔ بڑی بڑی دعوتوں میں میں نے خود بھی دیکھا ہے۔ تو ویلکم ڈرنک، تو جنت کے اندر بھی ویلکم ڈرنک کیا ہوگا؟ شراب۔ لیکن شراب سے دنیا کی جیسی بیوار سی شراب مراد نہیں ہے۔ دنیا کی شراب ایسی ہے جسے آدمی پی لے تو اس کا دماغ چکرا جائے، گندی گالیاں دینے لگے اور ماں اور بیوی کی تمیز بھول جائے۔ یہ دنیا کی شراب کی خاصیت ہے، لیکن جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی۔ جنت میں شراب آدمی پیے گا، لذت لے گا، اس کی شراب کی لذت لے گا، لیکن وہ شراب انسان کو مدہوش نہیں کرے گی۔ وہ بدبودار چیزوں سے، گندی چیزوں سے بنائی نہیں گئی ہوگی۔ شراب کا پروسیس معلوم ہے؟ شراب کیسے بنتی ہے؟ انگور کے شیرے کو لے کر کس طریقے سے رکھا جاتا ہے، اس میں کیا حالت بن جاتی ہے کیڑے وغیرہ لگ کے، پھر اس کے بعد اس کو کیسے جو ہے تیار کیا جاتا ہے۔ اگر شراب کا پروسیس کوئی آدمی دیکھ لے تو اس کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ تو دنیا کی شراب ہے، لیکن وہ اللہ کی آخرت کی شراب ہے۔ تو شراب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ یقیناً نیک لوگ جام شراب کا پیالہ پیئیں گے۔ اب شراب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز ملا کے پیتے نا۔ جنت کے اندر شراب ہوتی ہے، دنیا میں بھی شراب پیتے ہیں لوگ، تو شراب کیسی پیتے ہیں؟ ڈائریکٹ اٹھا کے شراب نہیں پیتے، شراب میں آئس ڈال لیتے، یا نہیں بول تو شراب میں جو ہے پانی ڈال لیتے، ہے نہیں؟ اب ذرے لوگوں کو ڈاؤٹ کیا آتا، مولانا تم نہ سب کیسا معلوم، یہ سب تم نہ کیسا معلوم؟ بھائی قرآن کی تفسیر کے لیے بہت کچھ دیکھ کے آنا پڑتا، اب آپ کو سمجھانا ہے نا، تو اس لیے بعض مرتبہ کچھ جو ہے رسم و رواج پر بات کرے تو بعض لوگوں کو ڈاؤٹ آیا، اتنے رسمہ ہمارے کچھ نہیں معلوم، مولانا کیسا معلوم ان کو؟ تو معلومات کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، پوچھتے ہیں، مسئلے مسائل پوچھتے ہیں،
تو اس میں پتا چلتا ہے ان کے گھر میں یہ رسم چل رہا، ان کے گھر میں وہ رسم چل رہا. تو اس طریقے سے جو ہے بہرحال تو شراب کے اندر پانی بسلری واٹر ملایا جاتا ہے یا جو ہے ٹھنڈا کچھ برف وغیرہ ڈالا جاتا ہے تب وہ پی جا سکتی ہے. تو جنت کی شراب میں کیا ملائیں گے اللہ؟ کون سا بسلری واٹر ملائیں گے؟ نہیں، ایسی نہر، ایسا چشمہ، ایسا پانی ہوگا جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی، کافور کی ملاوٹ ہوگی. اب کافور بولے تو بھی ہمارے ذہن میں وہی ڈی مارٹ میں گیٹ 1 بائی 1 میں لیتے نا، 40 روپے میں 2، جس کو لوگ جو ہے گھروں میں خوشبو کے لیے یا جو ہے دیمک نہیں لگنا، کیڑے وغیرہ نہیں آنا بول کے، یا کپڑوں کے اندر الماری میں ڈال کے رکھتے کافور، وائٹ وائٹ گولے ملتے کافور کے تو وہ الماری میں ڈالتے، یا نہیں بولتے دیمک وغیرہ نہیں لگنا بول کے ڈال کے رکھتے. کون تو بھی کھاتا کافور، کافور کو گلاس میں ڈال کے کون تو بھی پیتا نہیں پیتا. تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ جنت کی شراب میں کیا ملائیں گے؟ کافور. تو یہ دنیا والا کافور نہیں ہے. کافور اصل میں کس کو بولتے ہیں؟ اس کو آگے بتا رہے عینن، یہ بدل ہے اس کا، بدل الکل. تو جنت میں جانے والے لوگوں کو اللہ جام شراب کا پیالہ پلائیں گے، اس شراب میں ملاوٹ ہوگی، ملایا جائے گا کافور کو. تو کافور کیا چیز ہے؟ عینن، ایک چشمہ. چشمہ بولے تو یہاں کو لگائے سو نہیں، پانی کا چشمہ، ایک ندی، ایک نہر. یشرب بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے. یفجرونہا تفجیرا، جہاں چاہے اس کو بہا کر لے جائیں گے، جہاں چاہے اس کو بہا کر لے جائیں گے. تو کافور سے مراد کیا نہیں ہے؟ دنیا والی کافور مراد نہیں ہے. کافور کس چیز کا نام ہے؟ جنت کی ایک ندی کا نام ہے. جنت کی ایک ندی کا نام ہے. جیسے جنت میں فرات نام کی ندی ہے اور فرات کی ندی دنیا میں بھی ہے. تو کیا وہ اس جنت کی ندی یہاں آ گئی یا یہاں کی ندی وہاں گئی؟ نام سیم ہوتا نہیں ہوتا. تو نام رکھ لینے سے وہی چیز ہونا ضروری نہیں ہے. اس ندی کا نام کیا ہوگا؟ کافور. ایک تو مطلب اس کا یہ ہے. اگر ایسا معنی مراد لیں گے تو پھر وہ کافور اور آئینن، چشمہ، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اور اگر اس سے کافور سے دنیاوی کافور جیسا کوئی کافور مراد لیں، دنیاوی کافور جیسا کوئی کافور مراد لیں، جیسے ہمارے ہاں بریانی بنتی ہے تو بریانی میں جہاں بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں، گوشت، مسالہ، لیمو وغیرہ ڈالا جاتا ہے، وہیں چکلا بھی ڈالتے ہیں، پتا بھی ڈالتے ہیں. حالانکہ کوئی تو بھی پتا کھاتا، چکلا کون تو بھی کھاتا نہیں کھاتا، مگر پھر بھی ڈالا جاتا. کیا واسطے؟ ٹیسٹ کے لیے. اس سے خوشبو آتی نہیں آتی؟ چکلا ڈالنے سے یا لونگ وغیرہ ڈالتے ہیں، کچھ چیزیں اس میں ایک احتیاط محتاط انداز میں ڈالتے ہیں. ڈالنے سے اس سے کیا ہوتا؟ ایک قسم کی خوشبو آتی ہے. خوشبو بھی ہو، کھانے کے اندر مزہ بھی ہو تو اس کا مزہ پن بڑھ جاتا ہے. تو اس طریقے سے وہ کافور تو ہوگا، دنیاوی کافور جیسا نہیں ہوگا، دنیاوی کافور جیسا نہیں ہوگا. کیونکہ دنیا کا جو کافور ہے وہ کھانے اور پینے دونوں کے قابل نہیں ہے، کھانے اور پینے دونوں کے قابل نہیں ہے. ہاں، ایک ٹھنڈک پہنچانے والا ایک جو ہے نرم مادہ ہے، اس سے لوگ بہت سارے فائدے اٹھاتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ اسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ وہی کافور کیا جائے، اس شراب میں ڈالا جائے. عرب کے لوگوں کو جیسے ہم لوگوں کو کیوڑے کی خوشبو یا کچھ اور پتوں کی خوشبو پسند ہے، ویسے عرب کے لوگوں کو کافور کی خوشبو پسند. تو اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کا خیال کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس میں کیا ڈالا جائے گا؟ کافور ڈالا جائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ تو کافور سے یا تو ندی کا نام مراد ہے، پھر تو کوئی اشکال نہیں. کافور ایک ندی کا نام ہے
جس کے پانی سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس شراب میں پانی ملائیں گے. یا پھر کافور سے وہی کافور مراد ہے جیسے دنیا میں ملتا ہے، لیکن دنیا کا کافور کھانے پینے کے قابل نہیں ہے. وہ کافور ایسا ہوگا جو نام کو تو دنیا کے کافور جیسا دکھے گا لیکن اس کی خصوصیات الگ ہی ہوں گی. جیسے ابھی میں نے بتایا شراب دنیا میں بھی ہے، جنت میں بھی شراب ہے، لیکن کیا دنیا کی شراب اور جنت کی شراب برابر ہے؟ شہد، دودھ، میوے، پھل پھول، بہت ساری چیزیں دنیا میں بھی ہے نا، وہ کس میں بھی ہے؟ آخرت میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے. تو وہ جو چیزیں جنت کی نعمتوں میں بیان کی گئی کہ جنت میں پانی ہوگا، جنت میں شہد ہوگی، جنت میں جو ہے دودھ ہوگا، تو اس سے بالکل بیانی ہی دنیا والی جیسی چیز مراد نہیں ہے. دکھنے میں اس جیسی دکھے گی لیکن وہ حقیقت میں دنیا جیسا اس کا ٹیسٹ نہیں ہوگا. تو یہ کوئی کافور ہے جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ پینے کے قابل رکھیں گے. اس کی ملاوٹ عربوں کو بہت پسند تھی، چونکہ قرآن سب سے پہلے کس پر اترا؟ عربوں پر اترا، اور جن پر پہلی مرتبہ قرآن اتر رہا ہے ان کے مزاج کا، ان کی زبان کا خیال رکھنا ہی اصل ہے. اب یہ جو تفسیر چل رہی ہے آج کی، اس تفسیر کو آپ حضرات یہاں 15-20 لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں. اب آن لائن میں بھی تقریباً 4-5 ہزار اس کو سنتے ہیں، جتنے بھی لوگ بہرحال سنتے ہیں. تو اب میں جو تفسیر کرتا ہوں، تفسیر کی جو تیاری میں کر کے آتا ہوں، وہ کس کے اعتبار سے؟ آپ جو سامنے بیٹھے ان کے اعتبار سے. اسی لیے بعض مرتبہ جو باتیں گزشتہ جمعہ میں بولے وہی باتیں اس مرتبہ جمعہ میں بھی دہرانا پڑتا، کیونکہ جماعت آ جاتی. جماعت والے گزشتہ جمعہ میں نہیں تھے، اب درمیان سورے سے ان کو تفسیر سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے 5 منٹ پیچھے کا خلاصہ بولنا پڑتا. تو جو آن لائن سننے والا ہے اسے سمجھ بھی نہیں آئے گا کیا یہ سب گزشتہ جمعہ بولنا لینا، پھر کہ کو بولتے ہیں یہ بول کو. تو آپ کا خیال کرتے ہوئے تفسیر نہیں کی جا رہی، سامنے والوں کا اصل خیال کرنا ہے. جو اہمیت دے کر وقت نکال کر سامنے آ کر بیٹھے ہیں ان کا خیال کرنا پڑتا مجھے، ان لوگوں کا نہیں جو اپنے دکان میں یا اپنے گھر میں اپنے کام کاج کے ساتھ لگا کے سنتے رہے. یقیناً ان کو بھی فائدہ پہنچے گا لیکن ان کا خیال کرتے ہوئے تفسیر نہیں کر سکتے، ورنہ آپ بور ہو جائیں گے. جب مجمع پورا نیا ہے، ایک دم نئی جماعت آ کے بیٹھی ہے، اور میں یہ سمجھ کر کے بھئی گزشتہ جمعہ میں یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں لہذا میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا، اسے سن لو بول، تو یہ پوری تفسیر ان کو کیا بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو میں ایک معمولی سا انسان اتنا سمجھتا ہوں کہ بھئی جو سامنے ہے اس کا خیال کر کے بات کی جائے، جو غائب ہے ان کا نہیں. آپ سمجھ گئے تو آپ غائب کو سمجھا دیں گے. جو آپ سامنے بیٹھے ہیں اگر آپ سمجھ گئے تو آپ 10 ہیں 15 ہیں، آپ جا کر کسی اور کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن آپ ہی نہیں سمجھے، میں پیچھے والوں کے چکر میں آپ کو نہیں سمجھا پایا تو نہ وہ سمجھے نہ آپ سمجھے. تو جیسے میں آپ کا خیال کرتا ہوں تو میری کیا اوقات ہے، میں جب اگر اس چیز کا خیال کر سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو قرآن اتار رہے ہیں وہ پہلے کس پر اتار رہے ہیں؟ مجھے، میرے اور آپ پر اتار رہے ہیں. سب سے پہلے قرآن کے مخاطب کون ہیں؟ عرب، اس زمانے کے عرب. ان کا مزاج کیا تھا، وہ کن چیزوں کو سمجھ سکتے تھے، اللہ نے ویسی مثالیں بیان کی، کیونکہ اگر وہ سمجھ جاتے ہیں تو پھر وہ باقی دنیا کو سمجھا دیں گے. پوری دنیا کی امامت اور قیادت کا کام اللہ نے عربوں سے لیا ہے، تو وہ اگر سمجھ گئے، چنانچہ جتنے صحابہ ہیں، جتنے مفسرین ہیں، جتنے بڑے بڑے علماء ہیں جن کی حدیثیں، جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، وہ سب کون ہیں؟ عرب کے ہی ہے. ساری کتابیں کون سی زبان میں لکھی ہیں؟ عربی کتاب میں لکھی ہیں. وہ سمجھ گئے تو انہوں نے باقی دنیا کو سمجھا دیا کہ بھئی مطلب یہ ہے، ہمارے یہاں یہ چیز اس کے لیے بولی جاتی ہے لہذا اب ہم تم کو سمجھائیں گے. تو بہرحال کافور سے یا تو جنت کی ایک ندی مراد ہے یا پھر دنیا جیسا ایک کافور مراد ہے، لیکن وہ مزے میں دنیا جیسا نہیں ہوگا بلکہ وہ پینے کے قابل ہوگا، جس کے اندر ایک قسم کا مزہ آ جائے گا، جس سے شراب کی لذت بڑھ جائے گی. تو نیک لوگ کیا کریں گے؟ ایسے جام سے، ایسا برتن پیئیں گے. یہاں پر دیکھو کاس کے معنی برتن. برتن کون تو بھی پیتے کیا پیتے؟ برتن میں ہے سو چیز پیتے، لیکن اللہ تعالیٰ برتن بول کر برتن کے اندر کی چیز مراد لے رہے ہیں.
बर्तन बोलकर क्या मुराद ले रहे हैं? बर्तन के अंदर की चीज मुराद ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर बोलते हैं क्या भाई बहुत मजे में है नहीं बोल के, तो मजे में होने से मुराद यानी इसके पास साजो सामान है, इसे कर्जा नहीं है, तो राहत बोलकर उसकी खुशी मुराद लेते, इस तरह बोलते एक मगर मुराद लेते कुछ और। तो वैसा जो है अल्लाह फरमा रहे ये बर्तन पिएंगे, बर्तन तो कोई नहीं पीता, बर्तन से पिएंगे। क्या पिएंगे? बर्तन से शराब पिएंगे। शराब का जिक्र नहीं है, शराब के बर्तन का लफ्ज आया लेकिन शराब का लफ्ज यहां पर नहीं आया, क्योंकि मुराद तो कोई क्या ही है? शराब ही है। शराब पिएंगे जिसके अंदर मिलौनी होगी, मिलाया गया होगा किसको? काफूरा, काफूर को। अब काफूर क्या चीज है? आइनन, एक चश्मा, एक चश्मा, एक पानी की नदी। यशरबु बिहा इबादुल्लाह, जिससे अल्लाह के बंदे पिएंगे, जिससे अल्लाह के बंदे पिएंगे। अल्लाह के बंदे से मुराद वही नेक लोग जिनका अभी जिक्र आया है, जिनसे अल्लाह के नेक बंदे पिएंगे। युफज्जिरूनहा तफजीरा, जहां चाहे उसको वो बहा कर ले जाएंगे। जन्नत के लोगों के हाथ में एक छड़ी होगी, सोने की छड़ी समझ लीजिए, एक छड़ी होगी। अब उनकी जन्नत में वो इस हिस्से में बैठे हुए हैं, यहां नदी बह रही है। अब उनको जो है समझ में आया कि नदी यहां नहीं वहां होना चाहिए, तो अपने साथ जाते हुए छड़ी से इशारा किया तो साथ में क्या भी चल गई? नदी भी चल गई। छड़ी से इशारा किया तो उनके साथ क्या भी चल रही है? नदी भी चल रही है। हमें इशारा करे तो पानी की गिलास आती हुई नहीं आती। पानी पीना है तो वहीं जाना पड़ता, गिलास भी नहीं ला सकते, चैन डाल को रख डाले उसको। उन्हें बेचैन हो गया तो भी चैन के पास ही जाना, वहां गया तो जिससे पानी मिलता, नहीं तो पानी नहीं मिलता, कौन तो भी रंदे। तो पानी पीना बोल तो हमें वहां जाना पड़ता, खाली यहां बैठ को छड़ी से हूं दिखाए कौन सा भी पानी आने वाला नहीं है। दुनिया का कितना भी बड़ा मालदार हो, ऐसी कोई छड़ी है क्या जिसमें हूं इशारा करे तो पानी उन्हें कहां गया कि वहां आता? पाइपलाइनिंग डाल को बेडरूम में नल रख लेना अलग है, लेकिन बेडरूम में नल रख लिए भी तो नल तक तो जाना पड़ता ना। नहीं पलंग पे सो के खाली हूं करो तो नल को मुंह में पानी डाल को जाता। ऐसा कब तो कौन तो भी बनाया कि अब तक? हालांकि आज की दुनिया में सहूलतों के नाम पर ऐसी ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं, अल्लाह माफ फरमाए। बहरहाल इतना ज्यादा नजाकतें, इतनी ज्यादा जो है ये चीजें, बहुत ज्यादा आदमी की आराम का ख्याल किया जा रहा। इतना ख्याल करते हुए भी किसको तो भी अडानी अंबानी किसी को देखे नहीं, तो दुनिया का अडानी जन्नत की अठानी के बराबर भी नहीं है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। वहां तो एक मामूली जन्नती के लिए भी अल्लाह ऐसी नियमतें देंगे, अल्लाह अकबर, कि वो इशारा करेगा तो नदी चलेगी, वो जहां कहेगा वहां रुकेगी, जहां कहेगा वहां चलेगी। युफज्जिरूनहा तफजीरा, उसको वो बहा कर ले जाएंगे, जहां खूब बहा कर ले जाएंगे, जहां उनका दिल चाहा वहां बहा कर ले गए। तो ये जन्नत की नेमतों का तज़किरा है। और बार बार इससे पहले बात आई है जन्नत की नेमतों के हवाले से, ये वो नेमतें हैं जिनको बयान इसलिए किया गया ताकि इंसान समझ सके, वरना दुनिया की नदी आखिरत की नदी में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ की हर चीज दिखने में उसके मुशाबे होती हो, यहाँ भी फल वहां भी फल, यहाँ भी फूल वहां भी फूल, दिखने में उसके मुशाबे होगी, लेकिन हकीकत में उसका इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। वहां की कायनात ही अलग होगी, वहां की दुनिया ही अलग होगी। अल्लाह ताला उसको पीने के लिए एक टैंक नहीं रखेंगे, एक बोतल नहीं रखेंगे, बल्कि नदी। किसके लिए? नेक बंदे के लिए। एक इंसान नदी भर को पानी पीता क्या भाई? पैदा हो से मरे तक उन्हें नहा को धो को क्या भी कर लेंदे, एक नदी पानी खत्म कर सकता? कौन तो भी नहीं खत्म कर सकता। लेकिन अल्लाह ताला एक ईमान वाले के लिए क्या कर रहे हैं? नहर। और वो भी ऐसा नहीं कि भाई नदी यहां रहेंगी, स्विमिंग पूल रहता नहीं मालदारों के घर में, स्विमिंग पूल कहाँ रहता? जहां रहता वहां जाको क्या करना? नहाना। मैं बेडरूम में से बेड पर से नीचे कूदता हूं, स्विमिंग पूल यहाँ जाना हो तो नाक फूटती,
وہ سوئمنگ پول آنے والا نہیں ہے، جہاں ہے وہاں جانا ہمیں. تو کتنا بھی اشارہ کر لو ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر ہونے والا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ ندی دیں گے، اور وہ ندی بھی ایسی جو اس کے اشارے پر چلے گی. یفجرونہا تفجیرا، جہاں چاہے اس کو وہ بہا کر لے جائیں گے. تو یہ سمجھانے کے لیے بتائی جا رہی، ورنہ جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ اس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی وہ چیز گزری ہوگی. جو چیز انسان دیکھ لیا تو سمجھو وہ چیز جنت میں نہیں رہیں گی. میں جب پہلی مرتبہ ایئرپورٹ گیا، اس سے پہلے 2-4 لوگوں کو چھوڑنے کے لیے گئے تھے، تو ایئرپورٹ میں ایک جگہ تک جو ہے رشتہ دار جا سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں جا سکتے، اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا بول کے اس کو آگے نہیں جانے دیتے، اس کے آگے جو سفر کرنے والا انہیں جاتا. تو دل میں ارمان تھی اس کے آگے بھی جانا ایک بار بول کے. اللہ ایک مرتبہ عمرے کے بہانے سے لے کے گیا. اب اندر ایئرپورٹ میں گئے تو ہمارا انڈیا کا حیدرآباد کا ایئرپورٹ دیکھ کے اتنی طبیعت خوش، ماشاء اللہ، اتنے بڑے بڑے جو استنجا خانے ہیں، اتنا زبردست صاف صفائی ہے، اتنی خوشبو یہاں پر مہک رہی ہے، اتنی سہولتوں کا انتظام کیا گیا ہے. بڑی بہت جو ہے مجھے خوشی ہوئی کہ اتنا زبردست ہمارا ایئرپورٹ ہے نا بول کے. میں صحیح بتا رہا ہوں، جب جدہ میں اترے، جدہ کا ایئرپورٹ دیکھے، تو وہ جو ہمارے انڈیا کے ایئرپورٹ کو دیکھ کے جو خوشی ہوئی تھی ایک پل میں چکنا چور ہو گئی. بولے تو وہ ایئرپورٹ کیا بول کو، یعنی وہ جدہ کے ایئرپورٹ کو دیکھ کے ہمارے ایئرپورٹ کو دیکھے تو ایک لیٹرنگ کے جیسا دکھ رہا ہو، سمجھے. وہ اب وہاں کی خوبصورتی، وہاں کا ڈیکوریشن دیکھ کے عقل حیران، کیا کوئی انسان ایسا بھی بنا سکتا ہے کیا بول کے. لیکن بنایا ہے انسان. اس سے بھی عالیشان ایئرپورٹ ہوں گے ریاض کا یا کسی اور جگہ کا، دبئی کا. تو جو جو چیزیں انسان نے بنا دیا یا جو انسان کے مائنڈ میں آ گیا ایسا کرنا، ایسا بنانا، برج خلیفہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو ایسی بنانا بول کے، تو سمجھو وہ جنت میں نہیں رہتی. کیوں؟ وہ تو انسان دیکھ لیا، اس کے بارے میں سن لیا، وہ اس کے دماغ میں گزر گیا، ایک بار خیال آ گیا اس کو ایسا بنانا بول کے. تو جنت میں اس کے آگے کی نعمتیں ہوں گی، جنت میں اس کے آگے کی نعمتیں ہوں گی، جس کو کوئی نہ سنا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا، نہ اس کے وہم و گمان میں ایسا خیال کبھی آیا ہوگا. اچھا، یہ جنت میں اللہ تعالیٰ جو اس کو اتنی نعمتیں دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں جنت والے کو؟ تو اللہ فرما رہے یوفون بالنذر، وہ منت کو پورا کرتے ہیں. اوفا یوفی ایفان کے معنی پورا کرنا. یوفون بالنذر، وہ منت کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے ہیں ایسے دن سے. وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ایسے دن سے وہ ڈرتے ہیں. كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے. جنت والے جنت میں کیوں جائیں گے؟ اس کی 2 وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. پہلی وجہ ہے کہ وہ اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں. دوسری وجہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. یہ 2 وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. منت کو پورا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ منت بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں منت کس کو بولتے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ دل میں خیال کر لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا، فلاں کام کروں گا، اس کو اتنا پیسے دے دوں گا، فلاں کو اتنا کر دوں گا، یہ کر دوں گا، ایسا دل میں جو ارادہ کر لیتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ منت. تو اللہ فرماتے ہیں جنت والے جنت میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ منت کو پورا کرتے ہیں، منت کو پورا کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ منت کو پورا کرنا واجب ہے. ایک بار منت مان لیے دل میں تو اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. دل میں منت مان لیے تھے اللہ میرا بچہ اچھا ہوا تو ایک مدرسے کو 2000 روپے دے ڈال دوں یا غریب آدمی کو یہ کر ڈال دوں بول کے. اب بچہ اچھا ہو گیا، دیکھیں گے آدمی اور کو پھر چھوڑ ڈالے، گناہ ہے، نہیں کرنا ایسا. منت مان لینے کے بعد اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی.
لیکن کیا منت سے وہ والی منت ہی مراد ہے خالی جو انسان مانگتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جب انسان اپنے اوپر خود لازم کر لیا سو چیز کو جب پورا کر رہا تو اللہ جو اس پر لازم کرا کیا اسے پورا نہیں کرتا انہیں؟ بھئی جو انسان ایسا ہو کہ انہیں خود اپنے اوپر جو کام لاگو کر لیا اسے بھی انہیں پورا کر رہا تو جو کام دوسرے اسے بولی کیا وہ پورا نہیں کرتا انہیں؟ میری بات سمجھ نہیں؟ مثال کے طور پر امامت کرنا ہے تو ٹائم پہ آنا پڑتا، 4:45 بجے، 5 بجے، 4:30 بجے. وہاں دیر سے آئے تو منڈا پلٹ پلٹ کو دیکھتے رہتے آدمی، تو وہاں تو بہرحال آنا ہے. اب اس کے علاوہ مثلا میں طے کر لیا رات کو 10 بجے سو جانا بول کو، اب 10 بجے آنکھیں نہیں لگے تو کون تاک مارتی میرے کو؟ نہیں. کہیں کو میرا کام ہے بھائی، وہ میں سوتوں گی نہیں سوتوں گی نہیں. تو جو کام میں اپنے بارے میں شیڈول اپنا بنا لیا میں 10 بجے سو جانا بول کو، تو اگر میں 10 بجے نہیں سویا تو کس کا تو کیا تو جا رہا نہیں. میں سو بھی سکتا ہوں نہیں بھی سکتا ہوں، کون بھی میرے کو پوچھنے والا نہیں. لیکن اگر میں ایسا آدمی ہوں کہ جو شیڈول میں بنا لیا اسے بھی میں فالو کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بنائی ہوئی چیز کو جب اتنا فالو کرتا ہوں تو اگر دوسرا کوئی مجھے بولے کہ فلاں ٹائم پہ تمہیں آنا ہے، فلاں ٹائم پہ فلاں کام کرنا ہے، تو کیا یہ آدمی اس وقت میں بدنظمی کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. تو چھوٹی چیز کو بول کر بڑی چیز مراد ہو گئی. جو آدمی خود اپنی منت مانی ہوئی چیزوں کو پورا کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے لازم کی ہوئی چیزوں کو بھی کیا کرتا؟ پورا کرتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر اس سے صرف منت مراد لیں تو عبادت کرنا کیا بھی ضروری نہیں کیا پھر جنت میں جانے کے واسطے؟ سوال یہ پیدا ہوتا. جنت میں جانے والے لوگوں کا ان کی 2 وجہ بتائی جا رہی. جنت میں لوگ کیوں جا رہے ہیں، ان کو یہ نعمتیں کیوں مل رہی؟ اس لیے کہ وہ منت کو پورا کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے. تو اب بہت آسان ہو گیا مول صاحب، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزے رکھنے کی ضرورت نہیں، حج کرنے کی ضرورت نہیں، کیا بھی کرنے کی ضرورت نہیں. 1 2 4 منتیں مان لو کیا، اس کے بعد اسے پورا کر ڈالو اور غریبوں کو کھانا کھلا ڈالو، ختم جنت. تو ایسا نہیں ہے بڑے بھائی. منت کو پورا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ انسان خود اپنے اوپر واجب کر لیا سو چیز کو جب پورا کر رہا تو اللہ جو اس پر واجب کرا کیا اس کو پورا نہیں کریں گا؟ ضرور پورا کرتا. تو اس طریقے سے عبادتیں بھی اس میں داخل ہیں. یا بعض علماء نے فرمایا منت سے مراد دنیا کی انسان جو اپنے اوپر مان لیتے نا وش نہیں بلکہ واجبات مراد ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ واجبات، واجب چیزیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، یہ سب چیزیں کیا انسان پر واجب ہیں. تو واجبات اگر اس سے مراد لے لیں گے تو پورا دین آ جائے گا، ایمان بھی اس میں داخل ہو جائے گا. تو یوفون بالنذر کا مطلب کیا؟ وہ واجب چیزوں کو پورا کرتے ہیں. جو چیزیں ان پر واجب ہے، ایمان لانا واجب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ وغیرہ سب چیزیں کیا ہے اس پر واجب ہیں. تو یہ سب چیزوں کو وہ کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. اچھا، منت کے اندر 3 باتیں ہیں. مختصراً منت کا حکم میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں چونکہ اس کا ذکر آیا ہے. منت کس کو بولتے ہیں؟ کیا منت کو پورا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کی منت مانی جائے وہ منت حلال ہو، حرام نہ ہو. وہ منت کیا ہو؟ حلال ہو، حرام نہ ہو. اگر کوئی آدمی یہ منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں مثلا فلاں مندر میں جا کے ایک بکرا کاٹوں گا، تو کیا اس کو پورا کرنا ضروری ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ حرام کام کی منت مانا، قسم توڑ کر قسم کا کفارہ ادا کرے لیکن منت کو پورا نہیں کرنا. اور دوسری چیز، جس چیز کی منت مان رہا وہ واجب نہیں رہنا پہلے سے. جس چیز کی منت مان رہا وہ پہلے سے واجب نہیں رہنا. رمضان کا مہینہ آتے منت مانا، اللہ 30 روزے میں رہتا ہوں اس واسطے منت مانگ رہا ہوں کو. تو منت مانے تو کیا، نہیں مانا تو کیا، رہنا پڑتا سو. مان کو کیا وہ بڑا اللہ کے اوپر احسان کرنے سو. تو وہ چیز پہلے سے اس کے اوپر کیا نہیں رہنا، واجب نہیں رہنا. اگر پہلے سے اس کے اوپر واجب ہے جیسے فرض نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں کیا ہے، منت مانے تو بھی واجب، نہیں مانے تو بھی کیا ہے، واجب ہے. تو منت ایسی چیزوں کی نہیں چلتی.
کوئی آدمی منت مان لیا میں نماز پڑھتا ہوں بول کو، تو وہ تو نماز پڑھنا تو فرض ہے اس کے اوپر، اس کی منت نہیں چلتی. تو پہلی چیز جس چیز کی منت مانا وہ کیا رہنا؟ حلال رہنا، حرام نہیں رہنا. اور دوسری چیز وہ چیز خود کیا نہیں ہے؟ فرض نہیں رہنا. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس چیز کی منت مان رہا ہے اس کام کے جیسا کوئی اور کام واجب یا فرض ہو، ایسی چیز کی منت مان سکتا. مثال کے طور پر نفل نماز پڑھتا ہوں کو منت مانگ سکتا. کئی کو نماز بہت طریقوں کی نماز ہے، نماز میں نفل نماز ہے، سنت نماز ہے، واجب نماز ہے، فرض نماز ہے، الگ الگ طرح کی نماز ہے. نہیں تو ایسی چیز کی منت مان سکتا آدمی جس کی کوئی اور قسم کیا ہو؟ فرض ہو. مثال کے طور پر نماز کی منت، نفل نماز کی منت کیا کر سکتا آدمی؟ مان سکتا. نفل روزوں کی منت مان سکتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک قسم فرض ہے، ایک قسم نفل ہے. فرض نماز تو فرض ہے اور سنت آگے پیچھے کے کیا ہے؟ نفل ہے. تو اب نفل نمازوں کی یا نفل کاموں کی کیا کرتا انہیں منت مان سکتا. لیکن مثال کے طور پر جنازے کے پیچھے چلنا، جنازے کے پیچھے چلنا، اب جنازے کے پیچھے چلنے کی کوئی قسم فرض ہے کیا؟ نہیں ہے. تو لہذا یہ کام اگرچہ حلال ہے، یہ کام اگرچہ حلال بھی ہے اور یہ کام اس پر فرض بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کی منت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس جیسا کوئی کام اسلام کے اندر کیا نہیں ہے؟ فرض نہیں ہے. اگر یہ تینوں باتیں پائی جائیں تو ایسی منت کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو وہ منت کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے جس کی برائی پھیلنے والی ہے. وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے جس کی برائی پھیلنے والی ہے. تو جنتی کیوں ان کو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دے رہے بولے تو اس لیے کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے ایسی چیز قیامت کے دن سے ڈرتے تھے، قیامت کے دن سے ڈرتے تھے. جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا وہ آخرت میں خوش رہے گا، اور جو دنیا میں بڑا خوش و خرم رہے گا اسے آخرت میں خوشی نہیں ملتی. مثال کے طور پر اللہ فرما رہے انہو کان فی اہلہ مسرورا انہو ظن ان لن یحور. تو کافر انسان تو اپنے گھر والوں میں کیا تھا؟ بڑا ہی خوش تھا. اسی طرح گزشتہ سورہ کے آخر میں آیا ثم ذهب الى اہلہ یتمطع، وہ نہ تصدیق کیا نہ نماز پڑھا، اب بھی الٹا گھر والوں کے پاس بڑا گھمنڈ میں اتراتے ہوئے خوشی سے گیا. تو دنیا میں ناجائز خوشی جو مناتا ہے وہ آخرت میں خوش نہیں رہتا. تو دنیا میں ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ وہ ڈرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں. آخرت کا دن کیسا ہے؟ جس کی برائی پھیلنے والی ہے، جس کی برائی پھیلنے والی ہے. کیا مطلب برائی پھیلنے والی ہے؟ آخرت کے اندر کوئی انسان بچنے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس کو اللہ بچا لے. ارے کوئی آدمی یقین سے بول سکتا ہے کیا آخرت میں میں بچ جاؤں گا اللہ کی پکڑ سے؟ بول کے نہیں بول سکتا. تو اس لیے آخرت کے دن سے وہ ڈرتے ہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے کس عمل پر میری پکڑ کر لیں گے. میں اچھے کام تو بہت کیا ہوں، پتہ نہیں وہ قبول ہوئے بھی نہیں ہوئے، صحیح ہوئے بھی نہیں ہوئے، ان پر اللہ تعالیٰ مجھے جنت دیں گے نہیں دیں گے، اس لیے میں مطمئن نہیں ہوں گا اور بھی میں کام کرتا ہوں گا. جیسے آپ کپڑا خریدنے کے لیے دکان میں جاتے ہیں تو اگر دکاندار واقعی بیپاری ہو اور بیپار کرنے کے لیے بیٹھا ہو تو انہیں کیا کرتا؟ آپ کو ایک کپڑا دکھاتا، پسند آیا کیا؟ نہیں پسند آیا تو اٹھ کو جاؤ کو نہیں بولتا. کیا کرتا؟ اور ایک ڈیزائن دکھاتا اور ایک کپڑا دکھاتا، ماڈلز دکھاتا رہتا، 10-15 ماڈل تمہارے سامنے ڈالتا. حالانکہ اسے اندازہ بھی رہیں گا انہوں نہیں لیتے بول کو، پھر بھی کیا کرتا؟ دکھاتا. 15 جوڑے میں سے ایک تو بھی لے لیا تو میری محنت کیا ہو جاتی؟ کامیاب ہو جاتی. ہوتی نہیں ہوتی؟ دکان میں آ کو پوچھتا یہ سیب کتنا، وہ انگور کتنا، وہ کتنا، یہ سو پوچھ کو 5 روپے کا موز لگ جاتا. مگر بولتا نہیں بولتا آدمی؟ بولتا. کئی کو بھائی کچھ تو بھی لین دین کیا ہوتا میرا فائدہ ہو جاتا بول کو. اب چڑچڑے بیپاری کا مسئلہ الگ ہے، ورنہ جو سارا ڈھنگ کا بیپاری ہے جو بیپار کرنے کے لیے بیٹھا ہے انہیں کبھی بیزار نہیں ہوتا. کئی کو ایک چیز بھی انہیں خرید لیا تو میرا کام کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. تو ویسے ہی انہیں نماز بھی پڑھ رہا، روزہ بھی رکھ رہا، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا، اچھے کام بھی کر رہا، کئی کو اتنا سب کچھ کر رہا بول تو کوسا تو قبول کر لیندے اجمان.
اللہ کوسا تو بھی ایک قبول کر لیں گے, یہ قبول کر لیا باقی خود بخود قبول ہو گئے. تو یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ بول کے وہ ڈر ڈر کر اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا, اعمال کرتا ہے. اچھا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور وہ کھانا کھلاتے ہیں. جنت والے جنت میں کیوں جائیں گے نیک لوگ؟ دوسری وجہ وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ, اللہ کی محبت پر, اللہ کی محبت پر, اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ کھانا کھلاتے ہیں. کس کو؟ مسکینن, غریبوں کو, و یتیمن, بے باپ کی اولاد کو, و اسیرا, اور قیدیوں کو. ان کو کیا کرتے ہیں؟ وہ کھانا کھلاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفسیر جلالین کے حاشیے میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات کھجور کے باغ میں پانی دیتے رہے, مزدوری کرتے رہے پوری رات, کھجور کے باغ میں پانی لا کو ڈالنا, پوری رات محنت کرے. صبح میں باغ کا مالک کیا کیا, ان کو تھوڑا سا آٹا دیا. اس زمانے میں پیسے, فون پہ, گن پہ, سب کیا بھی نہیں, سب ہاتھ پہ جو بھی ہو, تو لا کے دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آٹا لے کے اپنے گھر آئے. آٹے کے 3 حصے کر دیے, 3 حصے کر کے ایک حصہ پکیں گے بول کے ہنڈی میں چڑھائے, اس کو حریرہ بنانے کے لیے رکھے. قریب وہ حریرہ بننے والا تھا, اتنے میں غریب آ کے پکارا, اللہ کے نام پہ کچھ دو بول کے. حالانکہ پوری رات محنت کر کو ہے, پھر بھی اچھا اللہ کے نام پہ پوچھ رہا ہے, چلو اٹھا کے دے دیے. پھر اس کے بعد جو 1/3 بچ کے تھا وہ نکالے, اسے پکائے. وہ بھی جب حریرہ بن کے تیار ہو گیا, باپ کا بچہ وہ آیا, آ کے انہیں پکارا, میں بھوکا ہوں, مجھے کچھ کھانے کے لیے دو. وہ اٹھا کے اسے دے ڈالے. پھر جو بچا تھا وہ اٹھا کے جو ہے پکانے شروع کرے, تو ایک قیدی آ کر بولا مجھے کچھ کھانے کے لیے دو, وہ بھی اٹھا کے دے دیے. اور پورا دن بھوکے رہے, پورا دن بھوکا رہے, رات بھر محنت کیے, اور جو ملا تھا وہ پورے کا پورا کیا کر دیے, یتیم کو, غریب کو. اللہ تعالیٰ ان کی شان میں آیت اتارے بول کے بعض روایتوں میں موجود ہے. بہرحال یہ جنت والے کیسے تھے؟ جو اللہ کی محبت میں غریب کو بھی کھانا کھلاتے ہیں, یتیم کو بھی کھانا کھلاتے ہیں, اور قیدی کو بھی کھانا کھلاتے ہیں. مسکین کس کو بولتے ہیں؟ مسکین وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, ایسے آدمی کو مسکین بولتے ہیں. یا پھر جس کے پاس ضرورت کے بقدر پیسہ نہ ہو, اسے بھی مسکین بولتے ہیں. جس کے پاس ضرورت کے بقدر پیسہ نہ ہو اسے بھی کیا بولتے ہیں؟ مسکین ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کا روز کا خرچہ 200 روپے ہے, ان کا مارا 100 روپے, سمجھے؟ تو ایسا آدمی بھی کیا ہے؟ مسکین ہے. بالکل پھٹا فقیر ہونا ضروری نہیں ہے, ویسے آدمی کو بھی کیا کر سکتے ہیں؟ کھلا سکتے ہیں. یتیم کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے پاس یتیم کس کو بولتے ہیں؟ بولتے بڑا ہو گیا تو بھی انہیں یتیمچ, سمجھے؟ نہیں, ماں نہیں ہے تو بھی یتیمچ بولتے ہیں ہمارے پاس. وہ نابالغ لڑکا جس کا باپ نہ ہو وہ یتیم ہے. انسانوں میں باپ نہیں رہے تو یتیم, جانوروں میں ماں نہیں رہے تو یتیم. انسانوں میں باپ نہیں ہے, ماں ہے, پھر بھی یتیم انہیں. اور جانوروں میں باپ ہے لیکن ماں نہیں ہے تو یتیم. اور یتیم کا حکم کب تک؟ بالغ ہونے تک. بالغ ہو جانے کے بعد اب کوئی یتیم نہیں, سمجھ رہے ہیں؟ لیکن شادی ہونے کے بعد بھی انہیں کیا ہے؟ یتیم بچے کی شادی, یتیم بچی کی شادی. تو شادی کر رہے ہیں تو پھر یتیم کہاں ہے بہنوں؟ چل رہا لوگوں کی زبان میں, ورنہ یتیم اس کو نہیں بولتے. اسیر, اسیر کے معنی کیا؟ قیدی. اس زمانے میں جب یہ آیتیں اتر رہی تھی مسلمان کوئی قیدی نہیں تھا, تو یہاں قیدی سے مراد کافر قیدی مراد ہے. تو کافر قیدی کو کھلانا بھی کیا بول رہا اللہ؟ ثواب کہتے, جنت میں جانے کا سبب ہے. اللہ اکبر. یہ ہے ہمارا اسلام, جو ایک کافر کو, اللہ کے دشمن کو بھی کھانا کھلانے پر اللہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف ثواب نہیں دے رہے ہیں, اسے جنت دے رہے ہیں. اور الحمدللہ بہت سارے مسلمان اللہ کے لیے جو ہے غریبوں میں کھانا کھلاتے ہیں. اور بعض ایسے دشمن خدا بھی ہیں جو کھلاتے ہیں اور بولتے ہیں تو فلاں نعرہ لگاؤ, JSR کا نعرہ لگاؤ تو تم کو کیا کریں گے؟ کھلائیں گے, نہیں تو نہیں کھلاتے. ہمیں اللہ اکبر بولنے کی ضرورت نہیں, کھانا لے کو جاؤ. غریب آدمی کو, بھوکے آدمی کو کھانا ہونا, اللہ اکبر نہیں ہونا. جاؤ, تمہارا دل بولا تو بولو, نہیں تو نہیں بولو. یہ ہے ہمارا اسلام. ان کا پاس کیا؟ بولے تو دیتے, نہیں تو نہیں دیتے. یہ اخلاص نہیں ہے.
اچھا کھانا کھلانے سے مطلب کیا؟ انہیں کھانے کو آ گیا بیچارہ باپ غریب آدمی، ایک کون کے اتنے کھانا دے ڈالا، بقرعید کے ٹائم وہ گوشت کی کھانا کی کیا کہ گھر والے دے ڈالے. اب بازو گھر والا سن لیا تفسیر، مولانا بولے غریب کو کھانا کھلایا تو کیا ہوتا؟ جنت ملتی. رہے یہاں بیٹھے بول کو کیا جی بول تو لا کو اتنی بریانی بھر کو پلیٹ میں رکھ ڈالا کھا بول کو. نہیں بازو گھر والے دیکھا کھاتا نہیں تو بول کو کیا بول تو کھلائے تو کیا ہوتی سو جنت واجب ہوتی ہے. نہیں، کھلانے سے مراد ضرورت پوری کرنا ہے. کھلانے سے مراد ضرورت پوری کرنا. انہیں کھالے کو ہے زبردستی مار کو مکے کیا نہیں کرنا، اس کو کھلانا نہیں، کھاتا نہیں بول کو. انہیں کھا لیا تو اسے پہناؤ. اگر پہننا بھی ہو گیا اس کا کوئی اور ضرورت ہے، اس کی چپل کی ضرورت ہے، کوئی اور چیز کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا. مراد کیا؟ ضرورت کو پورا کرنا. انسان کی انسان ہونے کے ناطے جو سوشل سروس ہو سکتی وہ ساری سوشل سروس ساتھ میں آ گئی. تو سوشل سروس انسان ہونے کے ناطے جو کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. تو وہ غریب کو کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے. اس کا ایک دوسرا ترجمہ کیا گیا علی حبہ کی ضمیر لوٹتی اللہ کی طرف ایک ترجمے کے اعتبار سے، دوسرے ترجمے کے اعتبار سے طعام کی طرف. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ غریب کو کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی محبت کے باوجود، کھانے کی محبت کے باوجود. تو اس کا مطلب کیا؟ کھانا کھلانے کا ثواب پورا اس وقت ملے گا کہ جو کھانا انہیں دے رہا اس کھانے سے اسے بھی محبت رہنا، اس کھانے سے اس کو بھی کیا رہنا؟ محبت رہنا. فریج کا ٹھنڈا کھانا 2 دن کا پہلے کا اتار کو دیتا ہے، باسی کھانا دے کو کیا کہتا؟ اللہ قبول کر لے، اللہ کہتے تجھے دے تو کھاتا، تو نہیں کھاتا. اب ویسا کھانا فقیر کو دال کو کیا کر رہا؟ اب ہو گیا جنت کی ٹکٹ مل گئی نہیں میرے کو، بول کو سوچ رہا نہیں ملتی. مطلب اعلیٰ درجے کا ثواب اس کو نہیں ملتا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ نہ کرو. تو کھانا ایسا کھلائے غریب کو جو خود تم کو بھی کیا ہو، پسند ہو، اس کی محبت تمہارے دل میں ہو. یعنی وہ کھانا تمہیں کھا سکتی مگر پھر بھی اٹھاؤ کیا کر دیا؟ غریب کو دے دیے. شادی میں کھانا بچ گیا، کھانا ہے وہ ہمیں بھی کھا سکتے تھے، دوسرے کو دے رہے. اب کھانے کے قابلیت نہیں ہے، صبح کو پکائے سو رات کو اٹھا کو دیتی ہیں، اس میں ثواب پورا نہیں ملتا. بہرحال یہ 2 وجوہات تھیں جنت میں جانے والے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے والے لوگوں کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.